آج کا جو موضوع ہے فصل فی محبت اللہ تعالی و تعلق بھی، یعنی اللہ عز و جل سے خالص محبت اور تعلق کی بندگی کا بیان۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ کے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ سورۃ المائدہ میں ارشاد فرمایا وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ یہودیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت کرنے والے ہیں اور اللہ کے بڑے ہی قریب ہیں، اللہ کے چاہنے والے ہیں، لہذا ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی ضرورت نہیں کہ حضور دی بارگاہ چ سانو جان دی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا، سورۃ آل عمران ہے، تیسرا پارہ ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ محبوب قل، یعنی محبوب آپ فرما دو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو محبوب ان کو فرما دو آپ کی پیروی کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ محبوب ان لوگوں کو فرما دو کہ جو میری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو فرما دو اگر واقعی میری ذات سے محبت کرتے ہیں کہ واقعی میرے سچے محب ہیں تو انہیں فرما دو آپ کی پیروی کریں، آپ کی پیروی کر لیں، تب اللہ ان سے محبت کرے گا، سبحان اللہ، تب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہ بھی بخش دے گا، سبحان اللہ۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ نہایت ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات یعنی واضح معلوم ہو گئی، کوئی بندہ بھی اتنی دیر یعنی اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، اللہ کی محبت کا دعوے دار سچا نہیں ہو سکتا جتنی دیر اس بندے دے دل چ ذات مصطفیٰ کی محبت نہیں ہوتی۔ اس دین اسلام کا جو مرکز ہے وہ دامن مصطفیٰ ہے، وہ سرکار کی ذات ہے۔ اگر یہ آپ کی پیروی نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی محبت میں یہ جھوٹے دعوے دار ہیں، جو اپنی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ سچے نہیں ہو سکتے۔ تو پتہ چلا کہ بندہ سچا اس وقت ہوگا کہ جب میرے محبوب علیہ السلام کی چوکھٹ پر آئے گا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آنا پڑے گا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اگر نہیں آئے گا، اگرچہ وہ جتنا بھی محبت کا دعوے دار ہے، اس کے پاس کتنے بھی زیادہ اعمال ہیں، وہ اعمال اتنی دیر مقبول نہیں ہو سکتے، مردود ہیں جتنی دیر ذات مصطفیٰ کو اپنانا پڑے۔ یعنی حضور علیہ السلام کی محبت ہوگی، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو عظمت اور شان ہے، حضور کی جو پیروی ہے اس پر عمل ہوگا تو رب فرماتا ہے محبوب پر فرما دو اپنی محبت میں کامیاب ہو گئے، اپنی محبت میں کامیاب ہو گئے۔ فرمایا کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بڑے چاہنے والے ہیں، رب فرماتا ہے میں پھر خدا ہو کر اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اسی آیت کریمہ کے متعلق یہ آیت کریمہ کی تھوڑی جی وضاحت آپ کے سامنے پیش کی ہے، بس 2 یا 3 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرنی، بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ پہلی حدیث سماعت فرمائیں۔ اس حدیث کے راوی امام ابو داؤد اور امام بزار نے کہا اس کی روایت کیا، اور اس حدیث کو بیان کرنے والے حضرت ابو ذر ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ آدمی کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے، آدمی
کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن ان جیسی اعمال نہیں کر سکتا. یعنی بندہ کسی سے محبت کرتا ہے، دل میں انسان کے یہ خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ کاش میں بھی اس کے مرتبے تک پہنچ جاؤں کہ جو وہ اعمال کرتا ہے اللہ مجھے بھی توفیق دے، لیکن کر نہیں سکتا، اس کے اعمال تک پہنچ نہیں سکتا. تو سنیے میرے محبوب علیہ السلام کا جواب. تو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر تم ان کے ساتھ ہو گئے جن کے ساتھ تم محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. آپ نے دوبارہ ارشاد فرمایا اے ابو ذر تو یقیناً ان کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے، جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے. تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ انسان اگر کسی چیز کے ساتھ محبت کرتا ہے، اولیاء کرام سے محبت کرتا ہے، اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اس کی محبت یعنی ضائع نہیں ہے بلکہ اس پر اللہ پھل لگائے گا، اس پر یعنی پھل لگائے گا. جس کے ساتھ انسان دنیا میں جس کے ساتھ یعنی تعلق مضبوط ہوگا، جس انسان کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی محبت کا اسے فائدہ عطا. لیکن یہ محبت جو ہے اللہ رسول کی خاطر ہوگی، اللہ رسول کی خاطر محبت ہوگی، پھر اس پر فائدہ ہے. اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ دنیا میں رہ کر انسان جس کے ساتھ محبت کرے گا، وہ جو اس فرقے پر جس پر وہ ہے تو پتہ چلا پھر وہ بھی اس کے ساتھ ہوگا. حضور علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن حضور علیہ السلام فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کھڑا کرتا ہے. اس لیے اچھے ساتھی، اچھے یار اللہ تعالیٰ اچھوں کی صحبت عطا فرمائے. تو دوستو بزرگوں اور دوسری حدیث سماعت فرمائیں. حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک وہ اللہ تعالی کے لیے کسی سے ناراض ہو اور اللہ تعالی کے لیے کسی سے راضی نہ ہو. سمجھ آ رہی کہ اس کی جو ناراضگی ہے یا اس کی جو خوشی ہے اللہ تعالی کی خاطر ہو، اس کی محبت، اس کی جو نفرت ہے فقط یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے. کسی سے ناراض اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، کسی سے راضی اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی اس کی رضا کا مرکز فقط یعنی ذات الہی ہو. اس کی رضا کا جو مرکز ہے یعنی مرکز فقط یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات ہو. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر وہ بندہ اپنی ایمان کی حقیقت کو پا سکتا ہے. تو انہوں نے جب اس نے یہ کام کر لیا، میرے محبوب نے فرمایا کہ جب اس شخص نے یہ کام کر لیا تو اس نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا. ایمان یعنی حقیقت ایمان پانے والے کے لیے خوش نصیبوں کے لیے فرمان ہے کہ بے شک میرے احباب اور اولیاء وہ لوگ ہیں جو میرا ذکر کرنے سے وہ یاد آ جاتے ہیں اور ان کا ذکر کرنے سے میں یاد آ جاتا ہوں اور میرا ذکر سے ان کی یاد آ جاتی ہے اور ان کے ذکر سے میری یاد آ جاتی ہے. یعنی میرا ذکر ان کا ذکر، ان کا ذکر میرا ذکر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس حدیث کو امام احمد نے اور امام طبرانی نے روایت کیا اور یہ الفاظ امام طبرانی کے. اور دوسری حدیث بڑی کمال کی ہے کہ انسان ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ایمان کی حقیقت کو پہچانوں، کہ مجھے جو صحیح معنوں میں ایمان ہے وہ نصیب ہو جائے، ایمان کی جو لذت ہے وہ محسوس ہو جائے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ سنیے حضور علیہ السلام کا فرمان کہ حضور علیہ السلام حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود تھا، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی کون سی کڑی افضل ہے، اسلام کی کون سی کڑی افضل ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ نماز. آپ نے فرمایا کہ یہ بھی ٹھیک ہے
کہ نماز وقت پر ادا کی جائے، نماز کی پابندی کی جائے، لیکن میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میری مراد تک نہیں پہنچے ہو، کہ جو میں پوچھ رہا ہوں لیکن یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو میں پوچھ رہا ہوں یہ وہ نہیں ہے، لیکن یہ وہ نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زکوٰۃ، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے صاحب نصاب کیا ہے وہ اس طاقت رکھتا ہے، فرمایا کہ مالدار ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا اچھا کام ہے، لیکن میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ نہیں ہے جو میں پوچھ رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ نہیں ہے جو میں پوچھ رہا ہوں، لیکن ٹھیک ہے زکوٰۃ۔ اب سنیے، پھر صحابہ کا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رمضان شریف کے روزے رکھنا، رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اچھا کام ہے لیکن یہ وہ نہیں ہے جو میں پوچھ رہا ہوں۔ صحابہ کرام نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حج کرنا ہے، تو بچے اٹھ گیا سبحان اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنا۔ آقا دو عالم فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، اچھا عمل ہے، لیکن میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ نہیں ہے جو میں پوچھ رہا ہوں۔ تو صحابہ کی عرض کی یا رسول اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، تو بچو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ میرے محبوب نے فرمایا یہ بھی اچھا کام ہے لیکن یہ وہ نہیں ہے جو میں پوچھ رہا ہوں۔ اب جواب سنیے، صحابہ کرام خاموش ہو گئے، عرض کرتے ہیں اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ کتنا اچھا ادب اور کتنی اچھی بولی یہ صحابہ کرام کی، اللہ اس کا محبوب بہتر جانتا ہے، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا، توجہ کریں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز بھی اچھا عمل ہے لیکن یہ وہ نہیں ہے، زکوٰۃ بھی اچھا عمل ہے لیکن یہ وہ نہیں ہے، رمضان شریف کے روزے رکھنا جو اللہ نے فرض فرمایا یہ بھی اچھا عمل ہے لیکن یہ وہ نہیں ہے جو میں پوچھ رہا ہوں، حج کرنا خانے کعبے کا یہ بھی اچھا عمل ہے لیکن یہ وہ نہیں ہے جو میں پوچھ رہا ہوں، اللہ کے راہ میں جہاد کرنا یہ بھی اچھا کام ہے لیکن یہ وہ نہیں ہے، میری مراد تک نہیں پہنچے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو میرے غلاموں، سب سے جو افضل کڑی ہے اسلام میں، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ کی خاطر محبت کرو اور اللہ کی خاطر نفرت کرو، اللہ کی خاطر محبت کرو اور اللہ ہی کی خاطر نفرت کرو، یہ سب سے تمہاری زندگی میں اچھی گھڑی ہے اگر نصیب ہو جائے۔ اللہ کے لیے محبت کرو اور اللہ ہی کی خاطر یعنی کسی سے نفرت کرو، یہ اسلام کی سب سے افضل گھڑی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نصیب عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے پھر وہ ایمان کی حقیقت کو پہچان لیتا ہے، وہ ایمان کی حقیقت کو پا لیتا ہے، جو انسان اس منصب پر فیض ہو جاتا ہے۔ یہ وہ منصب اللہ ہے کہ جس پر ممتاز قادری پہنچ گیا، یہ وہ منصب ہے جہاں علم و دین غازی پہنچ گیا، جہاں بابا خادم حسین رضوی نے پیرا رحمت اللہ علیہ۔ تو دوستو بزرگوں، اللہ ہی کی خاطر محبت کی جائے، اللہ ہی کی خاطر نفرت کی جائے، یہ اچھا ہے۔ دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دوست نے سوال کیا ہے، ٹائم تقریباً 5 منٹ رہ گئے تو مسئلہ انشاءاللہ 5 منٹ جان ہو جائے گا۔ یہ موضوع تھی انشاءاللہ مکمل کرنے ہیں، دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ ہماری توفیق عطا فرمائے۔ آج دے خطبے کے اندر یہ بات واضح ہو گئی، روشن ہو گئی، انسان اتنی دیر سونے محبوب کی محبت کا دعوے دار نہیں جتنی دیر حضور کی پیروی کرتا ہے، اور جو بندہ اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ انسان بھی اتنی دیر اپنے دعوے میں سچا نہیں جتنی دیر میرے محبوب علیہ السلام کو اپنی زندگی میں حضور علیہ السلام کی جو زندگی اسے نمونہ بنا رہے ہیں، یعنی حضور علیہ السلام کی اتباع نہیں ہے، سرکار کا پیار نہیں ہے، تو وہ اپنی محبت میں اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اس انسان کا دعویٰ سچا ہے جو میرے محبوب علیہ السلام کی پیروی کرتا ہے، جو حضور علیہ السلام کو اپنا رہنما سمجھتا ہے، اور دین مصطفیٰ جو دین اسلام کا مرکز ہے اسی آمنہ کا لال سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا، اللہ تعالیٰ مدد توفیق عطا فرمائے۔